الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ رواہ البخاری و مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلم اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ اسلام میں مومنوں کے درمیان، مسلموں کے درمیان جو تعلق ہے وہ اخوت کا ہے، بھائی چارے کا ہے، بلکہ یہ تعلق اتنا زیادہ مضبوط اور گہرا ہے کہ اگر سگا بھائی بھی اسلام کے دائرے میں نہ ہو تو مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس حقیقی بھائی پر دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ سب کر کے دکھایا ہے کہ یہ رشتے اور ناطے اپنی جگہ ہر چند کے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اسلام کا جو رشتہ ہے یہ ان سب سے بلند، اعلیٰ اور ان رشتوں پر فائق ہے۔ اس لیے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے اور مکے کے مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو ان مہاجرین کے پاس نہ اب کوئی زمین تھی، نہ دکان تھی، نہ کاروبار تھا، نہ گھر تھا، نہ بار تھا، خالی ہاتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، اور مدینے کے جو مقامی تھے انہوں نے مہاجرین کا درجہ اپنے بھائیوں جیسا سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو رشتہ قائم کیا وہ اخوت کا رشتہ قائم کیا، جس کو تاریخ مواخات کے نام سے جانتی ہے کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور یہ اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ وہ انصاری اس مہاجر کو گھر اپنے لے کر آتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، اس گھر کو درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک تم رکھو بھائی اور ایک میرے لیے چھوڑو، یہ جو سامان گھر کے اندر دیکھ رہے ہو اس میں سے آدھا تم رکھو اور آدھا میں رکھوں گا، یہ میری دو بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کرو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے بعد میں نکاح کر لینا۔ یہ اس حد پر یہ انصاری جو تھے انہوں نے قربانی دی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کو یہ بتا دیا کہ مسلمان دراصل مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ اس پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، کسی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، کسی اعتبار سے اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلم اور نہ اس کو کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے۔
نہ خود کرتا ہے نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتا ہے۔ فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، اور جو اپنے بھائی سے مراد وہی اخوت کا جو رشتہ ہے، اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے کہ کسی مسلمان کی کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی تکلیف ہے، اور وہ اس میں لگ جاتا ہے کہ اس کی یہ تکلیف جو ہے نا دور ہو جائے۔ جب وہ اس کام میں لگتا ہے تو جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کان اللہ فی حاجتی، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگتا ہے۔ کہ اگر ایک مسلمان کے لیے آپ یہ درد رکھیں کہ اس کی تکلیف، اس کی مصیبت، اس کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے، تو پھر اللہ آپ کی جو حاجتیں، جو آپ کی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن اگر اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ بھائی ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، یہ تو صحت یابی اسے عطا کر دے، مالی اعتبار سے پریشان ہے، مالک تو اس کی مالی پریشانی کو دور کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، ایک موکل فرشتہ مقرر کرتا ہے، وہ کہتا ہے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے یہی تیرے لیے بھی ہے۔ وہ اس کے لیے دولت کی دعا کر رہا ہے، فرشتہ اس کے لیے دولت کی دعا کر رہا ہے۔ وہ اس کے مسائل حل کرنے کے لیے دعا کر رہا ہے، فرشتہ اس کے لیے۔ آپ سوچیں، ہم انسان خاکی مخلوق، گناہگار مخلوق، اپنے بھائی کے لیے صرف دعا کریں تو ہمارے لیے نورانی مخلوق دعا کرتی ہے۔ تو کتنا اہم یہ تعلق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ۔ تو فرمایا ومن فرج عن مسلم کربتن، اگر کوئی مسلمان کسی کی پریشانی، تکلیف، اس کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربت من کربات یوم القیامہ، تو قیامت کے دن جو اس کے مسائل ہوں گے، جو اس کے لیے پریشانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے گا۔ دنیا بہت چھوٹی سی چیز ہے، تھوڑی سی چیز ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ چند سیکنڈ ہے۔ جو ہم کو 100 سال کی زندگی مل جائے نا، تو یہ آخرت کے مقابلے میں چند سیکنڈ ہے، اور اس کے اندر اگر ہم اپنے بھائی کی تکالیف کو دور کریں تو قیامت کے دن، روز قیامت، اللہ تعالی ہماری پریشانیوں، مسائل، اس کو جو ہے نا دور کرے گا۔ تو آپ سوچیں کتنی بڑی یہ فضیلت ہے ایک مومن کے لیے۔ فرمایا ومن ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ آپ کو معلوم ہو گیا کسی بھائی کی کوئی خامی، کوئی اس کی کمزوری معلوم ہو گئی، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جو شام کے اخبار نکلتے تھے نا اس کی طرح پورے معاشرے میں آپ پھیلاتے پھریں۔ اس کی ایک غلطی آپ کو معلوم ہو گئی، اس کی ایک خامی معلوم ہو گئی، اس کی ایک جو کمزوری تھی وہ آپ کے علم میں آ گئی۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ معلوم ہونے کے بعد میں ایک ایک کو بلا کے پکڑ کے کہوں بھائی ایسا ہو گیا، بھائی ایسا ہو گیا، بھائی ایسا ہو گیا، بھائی ایسا ہو گیا۔ اگر یہ کروں گا تو اللہ پھر میری پردہ پوشی نہیں کرے گا۔ دنیا میں میں گھر کے اندر چھپ کے بیٹھ جاؤں لیکن اللہ ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ لیکن اگر میں نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ہمارے نفس کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، ہم اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ میرا ایک بہت قریبی دوست تھا، شاگرد بھی تھا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے اس کے ایک بہت قریبی دوست نے بتایا، میں نے اس کان سے سنا۔ 6 مہینے کے بعد یہ شاگرد آیا، کہنے کہ آپ کو معلوم ہے میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے۔ کہنے کہ آپ نے مجھ سے تذکرہ نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ بتانا تمہاری ذمہ داری تھی یا میری؟ شادی تم نے کی تھی نا؟ کہنے کہ ہاں۔
کہ میرے کچھ مسائل تھے. میں نے کہا مجھے معلوم ہو گیا تھا, مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں جو ہے نا معاشرے میں پھیلاتا پھروں. میں نے کہا جب تم بہتر سمجھو گے مجھے بتا دو گے. مجھے کتنی نفلوں کا ثواب ملنا تھا, مجھے کتنی کلو مٹھائی ملنی تھی کہ میں جو ہے نا دنیا میں لوگوں کے گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا کہ فلاں نے دوسری کر لی, 2 نہیں 3 کر لے, میری بلا سے کوئی گناہ کا کام تھوڑی کیا ہے. تو یہ تربیت میری دین کی برکت ہے, میری اندر کوئی خوبی نہیں. یہ دین کی برکت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, جب ہم اس پر چلنے لگتے ہیں تو ہمارا راستہ سیدھا ہو جاتا ہے. جب ہم اس کی خلاف ورزی کرنے لگتے ہیں, چاہے میں ہوں یا کوئی اور, تو پھر ہمارے لیے راستہ کٹھن ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. پھر جو ہے نا دنیا میں بھی ہم پریشان ہوتے ہیں. ایک بھائی کی کمزوری, اس کی خامی کو بیان کر کے ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ روایت جو ہے نا صحیح بخاری کے اندر 2442 پر اور صحیح مسلم میں 2580 پر موجود ہے. اسی سلسلے کی ایک اور روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس, مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں. ایمان مومن امن سے ہے. کہتے ہیں مومن حقیقت میں وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن سے رہے, دوسروں کو اس سے کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ پہنچے, وہ مومن ہے. یہ زبان سے مومن اپنے آپ کو کہتے رہنا بھئی تم کون ہو, بھئی ہم مومنین ہیں, زندگی بھر دوسروں کو زندگی بھر تکلیفیں پہنچاتے رہے, کوئی تم سے امن میں نہ رہا, تو تمہارا اور میرا زبان سے ایمان کا دعویٰ تو دھوکہ ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی تعریف کرتے ہیں کہ مومن کون ہے. مومن وہ ہے جس سے لوگ امن سے رہے, ان کی جان, ان کا مال, ان کی عزت, ان کی آبرو محفوظ رہے. اور والمسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ, مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, اس کی ہاتھ سے بھی اور اس کی زبان سے بھی. نہ دوسرے مسلمان کے خلاف اس کے ہاتھ اٹھیں, اور ہاتھ سے مراد صرف ہاتھ نہیں ہے بلکہ عمل مراد ہے. کہ آپ کہیں گے ہاتھ سے تھپڑ مار رہا, چلو میں ہاتھ سے نہیں ماروں, میں لات ماروں گا, جوڑو کراٹے والا ہوں, تو ایسا نہیں. میں تو پسٹل نکالوں گا, گولی مار دوں گا, ہاتھ سے تھوڑی. یہ نہیں, مراد کیا ہے, عمل سے اس کے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اور پھر فرمایا لسان ہی و ید, زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی. آج ہمارے ہاتھ سے اگر مسلمان محفوظ نہیں ہے, ہماری زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں ہم مسلم نہیں ہیں. آپ دیکھیں مسلمان کی عزت ہماری زبان سے محفوظ نہیں. غیبت ہم کرتے ہیں, مسلمان بھائی کے خلاف جھوٹی الزام تراشیاں ہم کرتے ہیں. ذرا سا اگر ہم سوچنے لگے نا تو یہ معاشرے کے اندر بہت سے مسائل جو ہے نا خود بہت ختم ہو جائے. یہ آج جو ہر گھر جو سکون کا گہوارہ نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے. اور ایک گھر سے لے کے ایک محلہ, ایک شہر, ایک صوبہ, ایک ملک اور پھر پوری دنیا, اس کے امن کے لیے ضروری ہے کہ ایک حدیث کے 2 باتوں پہ عمل کر لے. میں یہ سوچ لوں, یہ تہیہ کر لوں, آپ یہ سوچ لیں, ہر شخص یہ سوچ لے کہ میری زبان سے مسلمان کے خلاف کچھ نہیں نکلے گا, میرے ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی, تو ہم سب امن میں آ جائیں گے. لیکن ایسا ہے نہیں. ہم زبان سے تو دعوے دار ہیں مومن ہونے کے, مسلم ہونے کے, لیکن ہمارے ہاتھ اور ہمارے زبان سے مسلمان محفوظ نہیں. جب احادیث پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو بس سمجھ لیں کہ پھر امن جو ہے نا دور نہیں ہے, امن جو ہے نا ہمارے سینوں کے اندر خود اترے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر رہے تھے تو مدینے کے چند مسلمان بڑے آگے تھے. اللہ کے رسول آپ آ جائیں, ہم آپ کے
ساتھ دینے والے، اس میں اسد بن زرارہ بھی تھے. آپ ہجرت کر کے آ گئے، مسجد کی تعمیر بھی ہو گئی اور یہ غائب ہو گیا. جب نظر نہیں آیا تو آپ نے کہا بھائی وہ کہاں ہے؟ جو بڑا دعوے دار تھا کہ آؤ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اب میں آ گیا ہوں اور وہ نظر نہیں آ رہا. تو ایک صاحب کہنے گے اللہ کے رسول وہ یہاں نہیں آئے گا. کیوں بھائی؟ کہیں گے اس نے عہد جاہلیت میں ہمارا بندہ مارا تھا، اس نے ہمارے خاندان کا ایک بندہ مارا ہے، وہ اس علاقے میں آئے گا تو بچے گا کیسے؟ اس لیے نہیں آئے گا. تو آپ نے کہا کہ میں بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا، پھر بھی وہی جاہلیت. مسئلہ ختم ہو گیا. بس دوسرے دن یہی سردار گیا، سب سے بڑا سردار خاندان کا گیا اس کے پاس، کہا چلو تمہیں بلا رہے ہیں. اس نے کہا تم جانتے نہیں ہو میں نے تمہارا بندہ مارا ہے. کہا ہمیں معلوم ہے. کہا میں لے کے جاؤں گا. ہاتھ پکڑا، اس کو لے کے آیا اور سیدھا نہیں گیا، اس گلی میں جا رہا ہے، واپس دوسری گلی، پھر تیسری گلی، ادھر ادھر گھماتا پھراتا محلے بھر میں، پھر لے کر آیا. یہ آ گیا. سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا سردار اس کو ہاتھ پکڑ کے لایا ہے. وہ سمجھ گئے کہ اب ہمارے درمیان اسلامی بھائی چارہ ہے، اب اس کی جان ہماری طرف سے محفوظ. تو وہ جو تھے صحابہ، انہوں نے زبان سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، عملی جو عہد جاہلیت کی چیزیں تھی پاؤں تلے انہوں نے رون دی تھی. جبھی سے پھر انہوں نے دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا. لوگ ان کے سامنے، ان کے اخلاق کے سامنے جھک گئے. فرمایا والمہاجر من حجر السوء، اور مہاجر حقیقت میں وہ ہے جو دور ہو جائے. ہجرت کہتے ہیں نا، اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا. فرمایا اصل مہاجر وہ ہے من حجر السوء، جس نے برائی سے اپنے آپ کو دور کر لیا. علاقہ نہیں چھوڑا، ملک نہیں چھوڑا، گاؤں نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے آپ کو برائی سے دور کر لیا. حقیقت میں اس نے ہجرت کی ہے. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھانے کا طریقہ اکثر یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری بھی جان ہے، یعنی میری جان بھی اس کے قبضے قدرت میں ہے. اور اب لوگوں نے یہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنی جانیں دے دی ہیں. آپ قسم کھاتے کہتے میری جان بھی اس کے قبضے میں ہے. اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا يدخل عبد الجنہ، کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جب تک اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو. اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو تب تک کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. آج سب سے زیادہ جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے یا ہم پہنچاتے ہیں، وہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ پڑوسی کو. اپنے گھر سے کچرا اٹھایا، نکالا، اس کے گھر کے سامنے ڈال دیا. اگر ہمارا مکان اوپر ہے 3-4 منزلہ، اس کا نیچے ہے 2 منزلہ، کچرا جمع کیا سیدھا اس کی چھت کے اوپر، حتیٰ کہ پیمپر تک اٹھا کے اس کے گھر پہ ڈال دیتے ہیں. یہ میں زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، تجربہ بتا رہا ہوں. تو ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو پھر جنت میں داخلے کا سوچے بھی نہ انسان. ایسا ہی ہے نا، یہ تجربے آپ کو بھی ہوتے ہیں. گاڑی آپ کے گھر کے سامنے ایسی کھڑے کرے گا کہ آپ گھر سے نکل نہیں سکیں گے. بھئی گاڑی لی اللہ نے تمہیں دے دی ہے نعمت، تو اس کو اپنے اس پہ کھڑا کرو نا، دوسروں کیوں تنگ کرتے ہو؟ دوسروں کیوں تنگ کرتے ہو؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کہ راستہ ہم تنگ نہ کریں دوسروں کا، کسی کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے. اور پڑوسی یہ نہیں کہ صرف گھر ساتھ ہے، بلکہ جو آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بھی بیٹھتا ہے، بس کے اندر ہی بیٹھتا ہے، تو وہ آپ کا پڑوسی ہے.
پڑوسی کی 3 قسمیں قرآن نے بیان کی ہیں. ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے. اور ایک وہ پڑوسی جو تھوڑی دیر کا ہے. کلاس کے اندر 2 طالب علم اکٹھے کچھ دیر بیٹھتے ہیں، 2 4 6 گھنٹے ایک جگہ 2 4 آدمی کام کرتے ہیں، یہ آپس میں تھوڑی دیر کے لیے پڑوسی ہیں. بس کے اندر بیٹھتے ہیں، ریل گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اس کا حق ہے ہم پر. ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں بیٹھا جیب سے سگریٹ نکالی. پہلے تو یہی مصیبت ہے کہ سگریٹ ایک بڑی مصیبت. تمباکو نوشی اپنی جان تو جلا رہا ہے، اس کے بعد یہ بڑی تیز کش لے گا اور سیدھا دھواں اس کے اوپر پھینکے گا. تم اس کو تکلیف دے رہے ہو، پریشان کر رہے ہو. یا پھر وہ گٹکے سے منہ بھرا ہوا ہے، وہ کھڑکی کے پاس ہے، بار بار اس کو ہٹائے گا اور پھر جو گزر رہا ہے موٹر سائیکل والا یا اور اس کے کپڑے رنگین کرے گا. یہ روز تماشے ہوتے رہتے ہیں. گھر کے اندر سے اٹھایا، نیچے اٹھا کر کچرا پھینکا، اس بیچارے کے سارے کپڑے. اب 6 منزلہ میں وہ کس کو ڈھونڈے کہ کس کھڑکی سے آیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اگر آپ یورپ، امریکہ اور دیگر غیر مسلم ممالک میں جائیں وہ اس کا خیال کرتے ہیں. اور یہ کلمہ پڑھنے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لینے والا، اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے والا انسان کے حقوق کو نہیں پہچان رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے زبان سے تو ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یاد رکھو زبانی دعویٰ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک ہم عملی زندگی میں کر کے نہ دکھائیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص، کوئی بندہ جنت میں داخل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے جبریل اتنی پڑوسی کے متعلق نصیحتیں کرتے تھے، میں یہ سوچنے لگا شاید ورثے کے اندر، مال وراثت کے اندر بھی پڑوسی کا کچھ حصہ نہ رکھ دیا جائے. تو ان ساری چیزوں کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کہیں میں کرتا ہوں دنیا نہیں کرتی، تم کیا. آپ اپنا راستہ سیدھا رکھیں، انشاءاللہ یہ سیدھا راستہ آپ کو حرم جنت تک پہنچا دے گا. یہ روایت جو ہے نا مسند ابو یعلا کے اندر 4186 پر موجود ہے، اور مسند احمد میں جلد 3 صفحہ 154 پر، اور مسند شہاب اس کے صفحہ 133 پر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس کے بعد اس کے مطابق زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.